صبر کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے قرآن میں عظیم ترین عبادتوں اور اخلاقی صفات کے ساتھ کپلڈ کیا ہے. مثلا صبر اور نماز. استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ کے نمبر 45 میں کہا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اب سنتے جائے گا آیتیں. صبر اور شکر، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5. لکل صبار شکور، اللہ جزا دے گا ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کو. یہاں شکر کے ساتھ کو کپلڈ کیا. صبر اور استقامت، یہ تو بہت کامن لفظ ہے اردو میں، صبر و استقامت. سورہ بقرہ آیت نمبر 250. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، پروردگار تو ہمیں صبر کی توفیق بھی دے اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ. صبر اور رحمت، سورہ بلد آیت نمبر 17. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ صبر بھی کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم بھی کرو. سورہ عنکبوت، وہاں صبر اور توکل کو پیر کیا ہے. والذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کچھ لوگ ہیں ایسے اللہ کے بندے کے جو صابر ہیں اور اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں. سورہ آل عمران میں صبر کو پیر کیا ہے تقوی کے ساتھ. ان تصبروا وتتقوا، تمہارا تقوی اس وقت پورا ہوگا جب تم صبر کرو گے. ٹھیک ہے، یعنی کتنی عظیم اخلاقی صفات کے ساتھ بار بار صبر کا ذکر ہے. نماز کے ساتھ، شکر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. یعنی مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ایک شخصیت نجف میں، جو رفیق ہیں آیت اللہ سیستانی کے، آیت اللہ بشیر نجفی کے، آیت اللہ اسحاق فیاض کے، اور 4 مراجع تھے، اب تو خیر انتقال ہو گیا، آیت اللہ سید سعید الحکیم کے. ان سب کے قریبی رفقا میں شامل ہیں. مطلب ان کا تعلق ساری عظیم ہستیوں سے ہے. تو صبر جو ہے نا جڑا ہوا ہے ہر اہم عبادت کے ساتھ، ہر اچھی اخلاقی صفت کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے. اور کر رہے ہیں آپ